اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے یعنی نکاح سے قبل بڑا سلو بتا ہے بھائی دیا آپ گیا کی تھا آواز۔ کہ لڑکی جو ہے جاب کرتی ہے، یعنی ہونے والے شوہر سے نہیں چھپایا گیا تھا، لیکن شادی کے 6 مہینے گزرے ہی تھے کہ شوہر نے جاب پر جانے سے منع کر دیا۔ کیا بیوی کو اب جاب چھوڑ دینا چاہیے شوہر کے کہنے کی وجہ سے، یا جاب پر جانا چاہیے؟ بڑی کم آواز میں آپ کی بات آئی ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ شادی ہوئی، لڑکی پہلے سے جاب کرتی تھی اور بتا بھی دیا گیا تھا کہ لڑکے کو، لڑکے والوں کو، کہ بھئی بچی شادی کے بعد بھی جاب کرے گی، اس کی کوئی مجبوری ہوگی بیچاری کی، والدین کو پالنا ہوتا ہے۔ میری نظر میں بھی ایک ایسی فیملی ہے جس میں اس لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد بالکل اکیلے ہیں، کوئی دوسرا بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ تو اس نے شرط رکھی تھی کہ دیکھو میں اپنے والد کو ان کی زندگی تک تو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ہم مل کے رہیں گے ساتھ۔ خیر بالکل اسی طرح کا یہ کیس ہے۔ تو اس میں بھائی میرے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جب بات طے ہو گئی تھی اور لڑکا منع کر رہا ہے تو لازماً اس سے ریزن پوچھنا چاہیے، اور اس میں قرآن کا حکم واضح ہے، جب کبھی بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو تو لڑکے والوں کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے فیملی کے بڑے لوگ مل کے بیٹھیں، یا کوئی ایسی شخصیت کو چن لیں جو جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی قاضی صاحب ہیں، کوئی خاندان کی بزرگ شخصیت ہے، محلے کی کوئی بزرگ شخصیت ہے جو انصاف، عدل، عقل، تجربے سے جواب دے سکے، علم اور تجربے سے، اخلاص کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے الفاظ بول دیے، میں نے آپ کو ریپیٹ کر کے سننا پڑے گا۔ علم ہونا، علم کے لیے عقل ہونا، اس کے بعد آدمی سچا ہو تو دل میں اس کے انصاف رہنا، نہ ان کی طرف بولنا نہ ان کی طرف بولنا، پھر زندگی میں اتنا تجربہ ہونا کہ ایسے کئی کیسز وہ ہینڈل کیا ہوا ہو، میموری اچھی ہونا، اندر ذاتی شرافت ہونا، تو یہ جواب وہی آدمی دے سکتا ہے۔ اور قرآن کا علم بڑی ضروری چیز ہے۔ جیسے میں نے فٹ سے کہہ دیا کہ یہ لوگ مل کے بیٹھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کیس بھی اس سے میچ ہو رہا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارے پاس، بلکہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے خاندان میں کسی خاتون سے جاب نہیں کرواتے، جیسی بھی روکھی سوکھی ملے گی ہم روٹی کھائیں گے، مل بانٹ کے کھائیں گے، مرد کا کام ہے پیسے کما کے لانا۔ بات طے ہو گئی۔ لیکن یہاں عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر طریقے کا الٹا کام کر رہی ہے۔ وہ موبائل میں جوا کھیلتی ہے، اس سے پیسے کماتی ہے، اور وہ پیسے جو آ رہے ہیں جوے سے، وہ کمپنی جو دیتی ہے، آج کل کوئی موبائل میں گیم ہے، وہ گیم کھیلنے سے کچھ پیسے آتے ہیں، بہرحال وہ کبھی آتے ہیں، کبھی جوئے میں ہار جاتی ہے، جو بھی ہے۔ تو جو وہ پیسے آتے ہیں تو وہ پیسے آتے ہیں کسی غیر کے پاس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو پکڑی جائے گی، تو وہ کسی پڑوسی کہیں دور می سیوا ای سیوا والے کے پاس وہ پیسے منگا رہی تھی۔ یہ کیس بھی میرے سامنے آیا۔ تو شوہر نے جب وہ موبائل چیک کیا، اس میں کچھ بلاک ہو گیا تھا، وہ چیک کیا تو بولا یہ غیر آدمی کے نام سے پیسے تمہارے پاس آ رہے ہیں، جو خرچے کے پیسے وہ تو میں دے رہا ہوں۔ اور پھر وہ عورت جو ہے جیسے ہی شوہر پیسے بھیجاتا ہے باہر سے یا پیسے دیتا ہے، 10,000 دیا، 20,000 دیا چلر خرچے کے لیے، باقی خرچے وہ سارے اٹھا رہا ہے، گھر کا کرایہ وہ دے رہا ہے، دودھ والے کے پیسے، گوشت وغیرہ لانے کے پیسے، گھر کا یعنی فون کا ریچارج بھی وہ کرواتا ہے۔ کبھی کبھار ضرورت کے تحت ایک ایکٹیوا گاڑی دلایا ہوا ہے، تو وہ گاڑی بھی اس کی بغیر پرمیشن کے، کوئی معمولی پیشن ویشن ٹائپ کی کوئی گاڑی لے کے اس کی بغیر اجازت اس نے گاڑی سیکھی اور گاڑی چلائی، اور وہ قدم اس کا ٹکتا نہیں ہے، وہ فوراً نکل جاتی ہے گھر کے باہر۔ بہرحال ایک خائن ٹائپ کی عورت ہے، پیسے کی آخری لالچی ہے۔ وہ کیس میرے ہاتھ میں آیا۔ بندہ نارملی ہے مگر انٹیلیجنٹ ہے، اچھا جاب ہے، اچھا کام ہے، ایسی کوئی غربت بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی میں ہے۔ یہ کیس میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس کیس سے بہت سارے لوگوں کو شاید مل جائے تو سبق مل جائے، شاید ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔
میں تو سمجھا کہ ہم ہر مرتبہ جو ہے یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو میرے پاس سوالات آتے ہیں تو میں سمجھاتا ہوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ بہرحال اب نوبت یہ ہے کہ پیسے کا ہی معاملہ آ رہا ہے وہاں پر۔ اگر وہ عورت جاب کرنے کے لیے نکلے تو میں سمجھتا ہوں اس کی برائیاں ملٹیپلائی ہوتے جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اندر سے وہ خائن ہے، جھوٹی ہے، لاپرواہ ہے، غیر ذمہ دار ہے، شوہر کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے، بچوں کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے، صاف ستھری نہیں رہتی، گھر کا حال بھی بڑا برا ہے۔ تو ایسا کیس بھی میرے پاس آیا تو میں نے کہا اس کو بھی بڑوں کے ساتھ بٹھانا چاہیے، بٹھا کے حل کرنا چاہیے، کیونکہ بات بات پہ طلاق دینا، رشتے توڑ لینا، اس کا برا اثر اصل میں بچوں پہ پڑتا ہے۔ بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ، وہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگی ایک اچھی بنانا چاہیے۔ یہ ماں باپ کے جھگڑے میں وہ لوگ ہمیشہ بکھر جاتے ہیں۔ یہاں پتہ نہیں آپ کے کیس میں بچے ہوئے یا نہیں ہوئے، مگر کل کو ہوں گے بچے۔ بات سے تو ایسا لگ رہا ہے، سوال سے، کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، 6 مہینے گزرے کہ شوہر نے اس کو کام کرنے سے منع کر دیا، تو اس کا یہ کام ہے وہ کام چھوڑ دے اور گھر میں بیٹھے رہے۔ نہیں ہم پہلے بولے تھے اور ایسا کرے تھے، بولے تھے اور اس نے 6 مہینے کا موقع بھی دیا آپ کو، تو اس نے کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہیں، جا رہی ہے جاب پہ، آ رہی ہے، پردے کی پابندی نہیں ہے، وہاں غیر مردوں سے اس کے جو ہے روابط ہیں، ڈیلز، کوئی بھی میٹنگ میں جا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ بھائی نہیں یہ ہمارے خاندان کی تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ جاب کرنے والے تھے ٹھیک ہے، پھر بھی اگر آپ کے گھر والوں کو کچھ سپورٹ کرنا ہے تو میں کر دیا کروں گا۔ یہاں یہ کیس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، اس نے کافی سپورٹ کیا اپنے سسرال والوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے میکے والے، وہ لڑکے کے سسرال والے، وہ بار بار گھر پہ آ جاتے ہیں، اس کا دماغ خراب کر کے جاتے ہیں۔ اچھا جب یہ دونوں میں کوئی پرابلم ہوتا ہے میاں بیوی میں، جب بلاؤ تو کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری لڑکی کی خرابی ہے، غلطی ہماری لڑکی کی ہے، یہ بڑ زبان ہے، اس کی زبان تیز ہے، یہ ایک بات کو گرنے بھی نہیں دیتی، آپ کا سوال بھی مکمل ہونے نہیں دیتی، جواب دے دیتی، اتنی بڑ زبان، اور آخری بدتمیز ہے، آخری درجے کی بدتمیز ہے۔ میں بیٹھا ہوں ایسی میٹنگز میں ان لوگوں کے ساتھ، تو آخری درجے کی بدتمیز ہے۔ تو پھر بھی جو سوال آیا ہے وہ جو شوہر ہے اس کی طرف سے آیا، تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ایک شرط رکھی جائے جس میں اس کے گھر والے آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ۔ اگر مرد آدمیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی مردانگی نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ جو نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ بہنیں ہیں، والدہ ہیں، وہ آ کے بیٹھیں اور آ کے اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ دیکھو ہم کسی حال میں بھی تمہارے ساتھ ہے، جب ہم دعوتوں میں آ رہے ہیں، دل نہیں لگا تو آ جا رہے ہیں، کوئی پرابلم ہوا تو آ جا رہے ہیں، کہیں ٹکر لگ گئی، کوئی پرابلم آ گئی تو پہنچ جا رہے ہیں گھر پہ۔ تو ایسی حالت میں جب ہم ساتھ ہیں، تو جہاں تمہارا رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آئی ہوئی ہے، تو وہاں تو ہمارا رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کل کو طلاق ہو جائے تو تم کہاں جاؤ گی؟ کوئی پرابلم ہو جائے تو تم کہاں جاؤ گی؟ پھر ایک نیا ڈسپیوٹ، بچے 2 تمہارے پاس، 2 اس کے پاس، 4 اس کے پاس، 5 اس کے پاس، یا وہ بچے لے لے گا یا تم بچوں کو لے لو گی، پھر خرچہ دینا پڑے گا۔ ایسی کہانیاں بہت ہیں بازار میں۔ تو یہ بازارو حرکتیں چھوڑ کے شرافت سے، جو شوہر بول رہا ہے اس کے، ہاں اگر شوہر سے تم کو کوئی شکایت ہے، کوئی ایسا وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہ ہو، یا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یا پھر وہ قرآن کے احکامات کے خلاف ہو، وہ وقت اگر ضائع کر رہا ہے، وہ فضول خرچی کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، یا اس کے پاس سے گندی بدبو آتی ہے، یا وہ سگریٹ پیتا ہے، اکثر آپ نالائق دیکھے ہوں گے سگریٹ پینے والے، گٹکے کھانے والے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے، نہ وہ وقت برباد کرتا۔ جہاں مزاج کا معاملہ ہے وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، بڑا جالی ٹائپ کا آدمی ہے اور سب کو ہنساتا ہے، یہ کرتا ہے، پیسہ فراغی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم پیسے کی اتنی لالچی ہو کہ راشن کارڈ کے پیسے، وہ چاول بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، اس میں کیا 300 روپے 250 روپے کچھ ملتے، کسی کا کچھ کام کرا دیا تو پھر فوراً پیسے لے لینا، ہمیشہ پیسوں کی بات کرنا، پیسے لے کے دھوکہ دینا، آپ پیسے ٹرانسفر کرو فوراً اس کا کیش نکال لینا، کیونکہ اگر وہ یو پی آئی کے ذریعے سے خرچ کریں گے تو پھر وہ اس کا ریکارڈ آ جائے گا نا فون میں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ عورت سیریسلی رشتہ نبھانے کی موڈ میں نہیں ہے۔ آخری بات سمجھاتے ہوئے میں بات مکمل کروں گا، جب کبھی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے، اب تک کئی ایسے معاملات میں ان کے پاس گیا ہوں میں،
لڑکی کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ غلطی کرے تو پہلے اٹیمپٹ میں کیا ہے، جیسا ہی یہ محسوس ہوا شوہر ناراض ہو رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے جینیون کیس تمہارا، وہ فوراً گر کے معافی مانگ لینا چاہیے. نہیں پلیز مجھے معاف کر دیجیے، شاید میرے سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں رشتہ سنبھالنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو غصے میں نہیں دیکھ سکتی. آپ کا غصہ بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا، بچوں کی تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. میرا چیخنا چلانا جو ہے وہ سب بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. شوہر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم چیخ کے بات مت کرو، تم آرام سے بات کرو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہونے دو، تم آرام سے بات کرو. یہ چر 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 ہمارے یہاں بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جب سے پڑوسی آئے ہیں کرایہ سے دھیڑواڑا لگتا ہے پورا، حالانکہ ہے مسلمان. اور خسر صاحب بھی ان کے بڑی داڑھی واڑی، لیکن بولتے کچھ نہیں. بہرحال جو نبھانا جس کو نہیں رہتا نا، جس کے پہلے سے دماغ میں رہتا کہ اس کے ساتھ مجھے نہیں نبھانا ہے، وہ انتظار کرتی ہے کوئی جھگڑے کا، بلکہ اسباب تیار کرتی ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہے. الٹا بھی کر کے دیکھ لیجیے. بعض مرد بے غیرت ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں بیوی سے جان چھوڑائے، تو وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے، وہ ایسی کوئی حرکت کرے، وہ پھر اس پہ غصہ کرے، پھر وہ کچھ ایسا ہو چار لوگوں میں بٹھا کے بولے بھائی یہ تو ایسی ذلیل عورت ہے لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ مرد آدمی اپنی طرف سے پہل کرتا ہے، مرد آدمی اپنی طرف سے نرم پڑتا ہے. 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، بات چیت بند ہے، 6 مہینے، 1 سال بھی گزرا ان لوگوں کے درمیان، مگر بے غیرت ہے، بالکل بے غیرت ہے. اب ایسی حالت میں اللہ کی کتاب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اچھائی بھی ہے تو اس کے ساتھ نبھاؤ، بچوں کی خاطر نبھاؤ. تمہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، یہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں وہ آدمی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ مان رہے نہیں. خاص طور پہ یہ عورت بچوں کو بھی خراب کر رہی ہے، ماحول خراب کر رہی ہے، شوہر کے خاندان والوں کے پاس جا کے جھوٹی شکایتیں کرتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، قرآن کے ساتھ بدتمیزی کی اس نے. تو اب ایسی عورت جب کبھی بھی شوہر نے کہا کہ بھائی آپ کے گھر والوں کو بلاؤ، تو میرے گھر والے تو انسان ہیں اعلیٰ درجے کے، یہاں آئیں گے تو انسان سے بات کریں گے، تم تو جانور ہو. تو اب اگر ایک شوہر یہ سب سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے تو میرے خیال میں آپ بھی یہ سوچئے، یہ پورا واقعہ ان لوگوں کو سنائیے جا کے، تاکہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ دنیا میں کس کس قسم کی برائیاں چل رہی ہیں. ابھی یہاں حیدرآباد کی یہ اولڈ سٹی کے کچھ علاقے ایسے ہیں، مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ 500 سے زیادہ خواتین پکڑی گئی ہیں جو نقاب پوش ہیں، پردہ پوش ہیں، برقع پہنی ہوئی ہیں، لیکن جسم فروشی کا کام کر رہی ہیں. اسی وجہ سے گھروں میں جھگڑے، آپس میں لڑائیاں، ضد، عورتیں گھٹ کے کھا رہی. بھائی لعنت ہے ایسی زندگی میں. 24 گھنٹے موبائل کے اندر کھیل کے 2 ڈھائی رات میں بجے تک جو ہے ٹی وی دیکھنا یا پھر موبائل میں فلمیں دیکھنا، اور صبح میں اٹھنے کے لیے بچے پرابلم کرنا اسکول میں. ڈیلی ہر جگہ یہی سن رہا ہوں میں، ہر جگہ یہی پرابلم ہے. تو ایسی عورتوں کو بھی، ایسے مردوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. ہمارا آن دا ہول اسلام بدنام ہو رہا ہے، آنے والی نسل بگڑ رہی ہے، لیکن شرم و حیا، اور مولوی تو ہیں ہی بے غیرت. مسجد کا امام کیا، وہ نکاح پڑھا سو قاضی کیا، ان کے بڑے کیا، ان کے جماعتوں کے امیر کیا، آخری درجے کے بے غیرت ذلیل قسم کے لوگ ہیں. ان کو اپنے فرقے کی، اپنے چندوں کی، اپنی دکان کی فکر پڑی ہوئی ہے، گھر سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، معاشرے سے تعلق نہیں ہے. بچیاں لیزبین ہو رہی ہیں، لڑکے جو ہے وہ گے ہو رہے ہیں، نشے لے رہے ہیں، قرآن چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، مگر ان کو احساس نہیں ہے. قرآن جلایا جا رہا ہے، بچیاں غیروں سے شادی کر رہے ہیں، لیکن ان بے غیرتوں کو تو ہوش آ رہا نہیں. اب ہم ہی لوگ اٹھ کے کام کریں گے، کوئی پلمبر، کوئی انجینئر، کوئی سنگر، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں. ہم کو ہی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کی امت ہے. قیامت کے دن جا کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. جس کو یہ احساس ہے وہ یہ کام کرے گا. اب جس کو یہ احساس نہیں ہے، وہ لکڑی کا کندہ ہے، وہ چکنا پتھر ہے، اس پہ کتنا بھی پانی ڈالو جذب نہیں کرتا. اللہ معاف کرے بھائی، اللہ معاف کرے. استغفر اللہ العظیم.